السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہماری اسلامک آن لائن کلاسز کی آج یہ کلاس نمبر 2 ہے، جس کا ٹاپک آپ کے سامنے رہے گا علم دین کی اہمیت اور فضیلت۔ علم دین کی اہمیت اور فضیلت، چونکہ جو چیزیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں یا ہم لوگ کنٹینیو پڑھ رہے ہیں، جیسے آپ نے سیرت النبی کو پڑھا، اس کے پہلے میں نے درس قرآن آپ کے سامنے پورا کنٹینیو کیا، پھر آپ نے سیرت کو پڑھا، پھر آپ نے سورت کو پڑھا، پھر آپ نے قصص الانبیاء پڑھا۔ یہ سب دین کا علم ہے، دین کی معلومات ہے، دین کی تعلیم ہے، اور آگے بھی جو ہم سب پڑھنے والے اور سیکھنے والے ہیں ان سب کا تعلق دین سے ہے، قرآن سے ہے اور حدیث سے ہے۔ اب جب آپ کوئی علم حاصل کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس علم کو حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے، اس علم کو حاصل کرنے کی فضیلتیں کیا ہیں، اس علم کو حاصل کرنے کا مجھے کیا کیا فائدے ملیں گے، تو آپ کو علم حاصل کرنے میں مزہ نہیں آئے گا، آپ اس کے لیے وقت نہیں لگا پائیں گے، آپ اس کے لیے محنت نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے مناسب یہ معلوم ہوا کہ آپ کے سامنے پہلے اس ٹاپک کو کلیئر کیا جائے کہ علم دین کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ انشاءاللہ پوائنٹس کی شکل میں اگر ہم بات کریں کہ علم دین کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، تو پوائنٹ نمبر 1 اس کا ہوگا کہ علم دین سیکھنے یا علم دین جاننے کی فضیلت اور اہمیت یہ ہے کہ اس سے مومن کو اللہ کی معرفت اور اس کی عظمت کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اوپر آپ نے ہیڈنگ بنا لی علم دین کی اہمیت اور فضیلت، نیچے پوائنٹ نمبر 1 لکھیے اللہ کی معرفت اور عظمت کی پہچان۔ یعنی اگر علم ہوگا تبھی آپ کو پتا چلے گا اللہ تعالیٰ کون، کیا اس کی قدرتیں، کیا اللہ تعالیٰ کی عظمت، کیا اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت کیا۔ تو علم دین کی اہمیت اور فضیلت کا سب سے پہلا پوائنٹ یہ کہ ہم کیوں یہ دین پڑھتے ہیں، ہم کیوں ان چیزوں کو پڑھ رہے ہیں، ہم کیوں قرآن و حدیث پر غور کر رہے ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی بندہ مومن علم دین کو حاصل کر لیتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی عظمت کی پہچان آسان ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ محمد آیت نمبر 19 کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو، علم حاصل کر لو کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، تنہا ہے، اپنی صفات کے اندر، طاقت کے اندر، قوت کے اندر، عظمت کے اندر اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پر یہ معلومات کس کو ہوتی ہے؟ جیسے اگر آپ نے ابھی غور کیا ہو، اگر اس رمضان کے اندر آپ نے قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہوگا، پہلے آپ نے ترجمے سے نہیں پڑھا ہوگا، آپ نارملی قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے، پر آپ نے اگر اس بار قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہوگا تو آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا تصور آیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عظمت آئی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، بزرگی اور کبریائی آئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کیسا بنانے والا اور کیسا تخلیق کرنے والا ہے۔ کیونکہ بندہ مومن جتنا علم حاصل کرتا ہے اتنا اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، اپنے رب کو پہچاننے لگتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ یقیناً آسمان کے بنانے میں، زمین کے بنانے میں، یہ زمین اور آسمان کی تخلیق، یہ رات اور دن کا آنا جانا، یہ ساری جو اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ غور کرنے والے کے لیے، سوچنے والے کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت ساری نشانیاں اس آسمان کے اندر رکھی ہے، زمین کے اندر رکھی ہے۔ جو آدمی غور کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو پہچان جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو جان جاتا ہے۔ معاف کیجیے گا، آیت نمبر 190 اور 191 ہے، وہ میں نے 19 بول دیا ہے، 190 اور 191 ہے وہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بارے میں بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی آسمان جو پیدا کیا اللہ نے اس پر غور کرے، زمین پر غور کرے، رات آنے پر غور کرے، دن کے آنے پر غور کرے، تو ان سب سے اسے اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا احساس ہو جائے گا، اس کی عظمت کا احساس ہو جائے گا۔ کیونکہ ان سب کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی دلیلیں موجود ہے کہ جو آسمان کو بنا سکتا ہے، جو زمین کو پھیلا سکتا ہے، رات اور دن کو لا سکتا ہے، سورج چاند کی گردشوں کو طے کر سکتا ہے، وہ خود کتنا طاقتور ہوگا، کیسی عظمت والا ہوگا، کیسی قوت والا ہوگا۔ تو بندہ مومن جتنا علم حاصل کرتا ہے، جتنا ڈیپ کے اندر جاتا ہے، اتنا اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔
رب کی عظمت کو جاننے لگ جاتا ہے، اور اس بات کا احساس آپ میں سے ان کئی لوگوں کو ہوا ہوگا جنہوں نے قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہوگا، تو انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون، اللہ کی طاقت کیا، اللہ کی قوت کیا۔ تو علم دین سیکھنے کی سب سے پہلی فضیلت یا اہمیت یہ ہے کہ اس سے اللہ کی معرفت آ جاتی ہے اور اللہ کی عظمت کی پہچان ہو جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، عقیدہ صحیح ہو جاتا ہے۔ بھائی چاہے کوئی آپ کو کتنا گمراہ کرے، چاہے آپ کو عقیدے کے نام پر آدمی کتنی غلط چیزیں بتائے، آپ اس کی باتوں کو تب تک ایکسپٹ کریں گے جب تک آپ خود نہیں جانتے۔ اب جیسے اگر کوئی انسان آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ ارے مجھے تو یہ تکلیف ہو گئی اس کی وجہ سے، یہ بدشگونی جو لوگ ہمارے یہاں لیتے ہیں نا کہ اگر یہ نہیں کرتا تو یہ نہیں ہوتا، وہاں سے میں نکل گیا، بلی نے راستہ کاٹ دیا تو میرا یہ کام برا ہو گیا، یہ ہمارے یہاں جو بدعقیدگی ہے نا، اس کی بنیادی وجہ ہے علم سے دوری، دین کا علم نہ ہونا۔ اب اگر کسی کے پاس دین کا علم ہوگا تو اس کا عقیدہ صحیح ہو جائے گا، جیسا اللہ تعالیٰ سورہ انعام آیت نمبر 17 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، کہ اگر اللہ رب العالمین تجھے کوئی تکلیف دینے پر آ جائے اس کے سوا کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور اگر وہ فضل اور انعام دینے پر آ جائے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ پر یہ کس کو پتا ہوتا ہے؟ جو علم حاصل کرتا ہے، دین کو پڑھتا ہے، ورنہ اسے جیسا لوگ چاہیں بھٹکائیں بہکائیں وہ بہکتا چلا جاتا ہے۔ پر اگر کوئی خود پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اسٹڈی شروع کر دیتا ہے، قرآن اور حدیث کو ترجمے سے پڑھتا ہے، تو اس کا عقیدہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ تکلیف کا دینے والا بھی اللہ، ٹھیک کرنے والا بھی اللہ، بیماری دینے والا بھی اللہ، بیماری میں شفا دینے والا اللہ، اولاد کا دینے والا اللہ، کاروبار کا چلانے والا اللہ، تو کیوں میں شرک کرنے جاؤں؟ کیوں میں اللہ کے سوا کہیں اور مانگوں؟ کیوں میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکاروں؟ تو علم دین کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ صحیح ہو جاتا ہے، وہ صحیح عقیدے پر آ جاتا ہے، قرآن حدیث کے عقیدے پر آ جاتا ہے، اس عقیدے پر آ جاتا ہے جس عقیدے کی ڈیمانڈ اللہ رب العالمین نے ہم سے کی ہے۔ تو اس سے عقیدہ آدمی کا صحیح ہو جاتا ہے۔ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر مثالیں بڑھا بھی سکتے ہیں، بہت ساری مثالیں آپ کو ملے گی۔ ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی بدعقیدگیوں کو آپ ایک طرف دیکھیے اور قرآن حدیث کو دیکھیے، دونوں جسٹ اپوزٹ نظر آئیں گے۔ اور وجہ کیا؟ علم سے دوری، جہالت، قرآن حدیث کو نہ پڑھنا۔ اگر پڑھا ہوتا تو آدمی بہت ساری مصیبتوں سے بچ جاتا۔ تیسرا فضیلت یا اہمیت علم دین کو سیکھنے کی یہ کہ علم دین اگر کوئی سیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ علم دین سیکھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ دلیل سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 223۔ تیسرا فائدہ یا تیسری فضیلت یا تیسری اہمیت میں آپ کو بتا رہا ہوں علم دین کی، کہ اگر کوئی علم دین حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت تک جانے والا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، گویا کہ اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ اور دلیل سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 223 نمبر حدیث، جس میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ آپ سب علم حاصل کر رہے ہو، آپ سب یہاں پر کلاس میں علم کے لیے بیٹھتے ہو، آپ سب کے آنے کا مقصد دین کا علم ہے۔ اس فضیلت کو اپنے دماغ میں رکھنا، تو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا کلاس اٹینڈ کرنے میں بھی، سیکھنے میں بھی، ہر کام کے اندر، کہ اتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی انسان علم کے راستے پر چلتا ہے، علم سیکھنے کے لیے چلتا ہے، علم کے لیے محنتیں کرتا ہے، تو رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ الحمدللہ، یہ فضیلت کسی اور علم میں ہے؟ یہ فضیلت دنیا کے علم میں ہے؟ یہ فضیلت صرف اور صرف دین کے علم کو سیکھنے میں ہے؟ افسوس، جس کو آج سب سے حقیر سمجھا جاتا ہے، جس کو سب سے چھوٹا سمجھا جاتا ہے، اس علم کو سکھانے والے حافظ صاحب کی کوئی عزت نہیں ہے، اس علم کو سکھانے والے عالم کی کوئی عزت نہیں ہے، نوکری پانے والے علماء کی کوئی عزت نہیں ہے، جبکہ وہ آپ کو وہ علم سکھا رہے ہیں جس سے افضل اور جس سے اعلیٰ کوئی علم نہیں ہو سکتا۔ اس فضیلت کو اپنے دماغ میں رکھیے کہ اگر آپ علم دین سیکھنے کے راستے میں ہیں تو اللہ کے نبی کے اس فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت تک کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ چوتھی فضیلت علم دین حاصل کرنے کی، دعاؤں کا مستحق ہو جاتا ہے اور اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ دعاؤں کا حقدار بن جاتا ہے اور اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، یعنی اس کے لیے دعائیں کی جاتی ہے۔ علم دین حاصل کرنے والے کے لیے دعا، اور دعا بھی کون کر رہے ہیں؟ حدیث سنیے گا آپ
کہ آپ فضیلت پہلے لکھ لیجئے، چوتھی فضیلت اور اہمیت کہ وہ دعا کا حقدار بن جاتا ہے اور اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَ لَا تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. وہی حدیث جو اوپر آپ نے لکھی ہے نا ابن ماجہ کی، اسی کا اگلا ٹکڑا ہے. ابن ماجہ حدیث نمبر 223 اس کے اندر بھی آئے گی، جس میں ارشاد فرمایا کہ علم دین حاصل کرنے والے کی فضیلت اور اہمیت یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنے والے کے راستے میں فرشتے اپنے پر کو بچھاتے ہیں. فرشتے اپنے پر کو بچھاتے ہیں تاکہ طالب علم چل سکے، دین کا اسٹوڈنٹ چل سکے. اس کے راستے پر فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اور دین کا علم حاصل کرنے والا اسٹوڈنٹ، اس کے لیے آسمان اور زمین میں جو بھی ہے، جانور جنات جو بھی ہیں، سب اس کی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں. اللہ اکبر، کتنی عظیم فضیلت ہے اور کتنا حقیر اس علم کو سمجھا جاتا ہے کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں ایسے انسان کے لیے. آسمان اور زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہے وہ دین کے علم حاصل کرنے والے کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے. حتی الحیتان فی جوف الماء، یہاں تک کہ سمندر میں، پانی میں جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہیں، اللہ جو بھی تیرے دین کا علم حاصل کرے اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کی خطاؤں کو معاف کر دے، اس کی لغزشوں کو معاف فرما دے. یعنی اتنی بڑی فضیلت کہ ایک تو وہ ساری مخلوق کی دعاؤں کا مستحق ہو گیا، دوسرا اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، کیونکہ سب اس کے لیے ایک ہی دعا کرتے ہیں، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اللہ اس کی خطائیں معاف فرما دے. اور اس کے بعد اسی فضیلت میں اگلا ٹکڑا اسی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ سنو، ایک طرف ہوتا ہے ایک عالم اور ایک طرف ہوتا ہے ایک عابد. ایک آدمی جو دن بھر عبادت کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، قرآن پڑھے، صرف اللہ 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 کرے. اور ایک آدمی وہ ہے جو فرض عبادتیں کرے پر ساتھ میں علم حاصل کرے، دین پڑھے، دین پڑھائے، محنت کرے. تو کہا کہ سنو، ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسے ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے. یعنی ستاروں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے چاند کو جو فوقیت اور عزت دی ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے وہی عزت، وہی فوقیت، وہی اعلیٰ مقام اللہ رب العالمین نے چاند کی طرح مقام اللہ تعالی عالم کو دیتا ہے، علم سیکھنے والے کو دیتا ہے، علم کے راستے پر محنت کرنے والے کو دیتا ہے. چاہے سیکھو چاہے سکھاؤ، جو بھی اس راستے پر ہیں گویا کہ وہ ایک عابد سے زیادہ افضل اللہ تعالیٰ کی نظر میں بن جاتے ہیں. چھوٹی موٹی فضیلت نہیں ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. اور اس لیے فضیلتیں بتا رہا ہوں کہ دماغ میں رہے گی نا تو آپ کو پڑھنا انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا. پانچویں فضیلت یا پانچویں اہمیت یا پانچواں فائدہ کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں آ جاتا ہے. علم دین جب آدمی حاصل کرتا ہے، علم دین کے راستے پر ہوتا ہے، علم دین کو اپنا جینا مرنا بناتا ہے، تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر آنے لگ جاتا ہے. سورہ فاطر آیت نمبر 28، سورہ فاطر آیت نمبر 28، اللہ رب العالمین کا فرمان انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالی سے سب سے زیادہ کون ڈرتے ہیں؟ علماء، علم والے، عالم، دینی علم حاصل کرنے والے، دین کا علم حاصل کرنے والے. ان کے دلوں کے اندر سب سے زیادہ اللہ کا ڈر آ جاتا ہے. کیوں آ جاتا ہے؟ کیونکہ وہ جنت کو پڑھتے ہیں، جہنم کو پڑھتے ہیں، جہنم کی ہولناکیوں کو پڑھتے ہیں، میدان محشر کی سختیوں کو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کو پڑھتے ہیں. اور جب وہ ساری چیزوں کو پڑھتے ہیں تو انہیں سامنے منظر نظر آتا ہے، اور جب منظر نظر آتا ہے تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کا ڈر دل کے اندر آ جاتا ہے. اور ڈر آ جائے گا تو آدمی کیا کرے گا؟ حلال کرے گا اور حرام سے بچے گا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے دینی علم کی، کہ اس سے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر پیدا ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمیں دینی علم کو حاصل کرنا چاہیے اور اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنا چاہیے. پوائنٹ نمبر 6، دینی علم کا یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے جو بندہ مومن کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ دین کا علم اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے. دین کا علم اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا جاتا ہے، جس کی دلیل صحیح مسلم
حدیث نمبر 1613، صحیح مسلم حدیث نمبر 1613 کہ اگر کوئی دین علم حاصل کرتا ہے تو یہ دین کا علم اس کے لیے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بنا دیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ انسان جیسے آج آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر اگر کسی کا انتقال ہوا تو پیچھے کیا چھوڑ کر جاتا ہے؟ مال چھوڑ کر جاتا ہے، دولت چھوڑ کر جاتا ہے، گھر بار چھوڑ کر جاتا ہے، پر کیا مرنے کے بعد وہ اس سے فائدہ اٹھا پاتا ہے؟ نہیں، مرے کام ختم، مرتے ہی پیسہ اولاد کا ہو گیا، کاروبار اولاد کا ہو گیا، بینک بیلنس اولاد کا ہو گیا، پر جانتے ہیں مرنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا جائے گا؟ آپ کی قبر میں آپ کے ساتھ کیا جائے گا؟ یا آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو کون سی چیز ہے جو کنٹینیو ثواب دلوائے گی؟ وہ ہے علم۔ جیسا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کا عمل نامہ بند ہو جاتا ہے، تین چیزیں مرنے کے بعد بھی ایک مومن کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ ایک ہے اس میں صدقہ جاریہ، اپنی زندگی میں کوئی صدقہ کر دے جس سے لوگ اس کے مرنے کے بعد فائدہ اٹھائیں تو اسے کنٹینیو قبر کے اندر بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ دوسرا ہمارے عنوان یا ہمارے ٹاپک کا حصہ، او علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، اب یہ تقریریں میری یوٹیوب پر اویلیبل ہے، ہر جگہ چل رہی ہے۔ اب اگر انشاءاللہ میں مر بھی جاؤں، اگر کوئی اس تقریر کو سنے گا اور عمل کرے گا، میری قبر کے اندر مجھے ثواب ملے گا۔ ویسے ہی آپ اتنے سارے لوگ جو کنٹینیو ان کلاسز کو واٹس ایپ پر یا فیس بک پر یا یوٹیوب پر کہیں پر بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، اگر آپ کسی اور کو سکھا دیں، آپ کسی اور پر محنت کر دیں، اب وہ انسان جب تک عمل کرے گا یا اس کی نسلوں میں جب تک عمل پایا جائے گا، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ سوچئے نا کیسا ہوگا قبر میں آپ کو اور مجھے ڈالا جائے، اللہ نہ کرے اگر کسی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے اور ہم پر عذاب چل رہا ہو اور اچانک یہ کہا جائے کہ اس کا عذاب کم کر دو۔ کہا کیوں؟ یہ ایک آدمی کو نماز سکھا کر آیا تھا، اس نے ابھی ظہر کی نماز پڑھی، عذاب کم کر دو، کتنی خوشی ہوگی آپ کو۔ یہ ثواب صرف دینی علم کا ہے، یہ ثواب صرف دین کی تعلیم کا ہے کہ آپ جو سیکھو اسے آگے بڑھاؤ، لوگوں تک پہنچاؤ، کیونکہ یہ علم مرنے کے بعد بھی آپ کو انشاءاللہ کنٹینیو فائدہ پہنچاتا رہے گا، ورنہ اس کے علاوہ آپ کیا چھوڑ کر جائیں گے۔ اور تیسری چیز حدیث میں کہی گئی ہے نیک اولاد، کہ اگر آدمی نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی اور مرنے کے بعد وہ کوئی عمل کرتا ہے یا دعائیں کرتا ہے، رب العالمین ماں باپ کو برابر اس کا ثواب دیتا ہے، برابر ماں باپ کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ بھی علم میں سے آتا ہے۔ آپ اولاد کو قرآن پڑھائیں، آپ اولاد کو دین سکھائیں، آپ اولاد کو اللہ کے قریب کریں، تو انشاءاللہ جتنی اولاد کی تربیت پر محنت کریں گے اتنا ہی ثواب آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو برابر ملتا رہے گا۔ یعنی یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ کلاسز چھوٹی چیز نہیں ہے، ان کلاسز کو سیکھنا اور آگے بڑھانا یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ تو یقیناً اگر اس کے لیے کوئی بندہ مومن محنت کرے تو برابر اس کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ساتویں فضیلت یا اہمیت، علم والے کے درجے اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں اونچے کر دیتا ہے۔ علم والے کے درجے دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ بلند کر دیتا ہے۔ درجات کی بلندی، اللہ اکبر، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 11، اللہ تعالیٰ کا فرمان، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ رب العالمین تم میں سے علم والے اور ایمان والوں کے درجات کو بلند کر دے گا۔ آپ نے وہ حدیث میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں قرآن سیکھنے کی فضیلت میں، کہ قرآن پڑھنے والا اگر کوئی ہوگا تو اللہ تعالیٰ کل روز قیامت کہے گا کہ تو پڑھتا جا اور جنت میں ایک ایک کیٹیگری اوپر چڑھتا جا، یعنی ہر آیت پر اللہ تعالیٰ جنت کا ایک درجہ اوپر کر دے گا، یعنی درجات کی بلندی، جنت میں اعلیٰ مقام، دنیا میں عزت۔ آج آپ دیکھیے دنیا کے اندر ایک جاہل کی عزت ہوتی ہے، ایک عالم کی عزت ہوتی ہے، ایک علم والے کو اچھا سمجھا جاتا ہے، ایک جاہل کو۔ ایک بہن ہے مثال کے طور پر، گھر میں دو بہنیں سگی موجود ہیں، ایک جاہل ہے، دین نہیں جانتی، ایک دین جانتی ہے، آپ بتائیے عزت کس کی ہوتی ہے؟ یقیناً علم والے کی، کیونکہ اللہ رب العالمین علم کی بنیاد پر انسان کو عزتیں دیتا ہے، اور یہ تو دنیا کی عزت ہے۔ آخرت میں جب بدلے دیے جائیں گے، آخرت میں جب اللہ رب العالمین انعامات دے گا، آخرت میں جب اللہ رب العالمین آپ کو آپ کے عمل کا بدلہ دے گا، تو آپ رشک کرو گے کہ میں نے ساری زندگی کو دین کے لیے کیوں نہیں لگا دیا،
میں نے ساری زندگی کو دین کا علم سیکھنے کے لیے کیوں نہیں لگا دیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس سے اتنا اونچا درجہ دینے والا تھا جسے میں جانتا ہی نہیں تھا۔ تو علم والوں کے درجات کو اللہ رب العالمین بلند کر دیتا ہے۔ 8ویں فضیلت اور اہمیت، اگر کوئی دین کا علم حاصل کر رہا ہے اس کا مطلب وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ یہ حدیث بھی بڑی پیاری ہے اور اسے بھی ذہن میں رکھیے گا۔ ہم میں سے کئی لوگ سوچتے ہیں، جیسے میں دیکھتا ہوں آپ میں سے لوگ ہیں جو کنٹینیو ماشاءاللہ وقت نکال کر کلاسز میں آ رہے ہیں، برابر کلاسز سن رہے ہیں، برابر نوٹس بناتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ آپ کو استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دین کے لیے آپ کا وقت لگوا رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھاتا ہے، آپ کو بلاتا ہے، آپ کلاس میں آپ آتے ہو، یہ سب اللہ کی توفیق ہے۔ تو شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ تو نے مجھے چنا اور مجھے اس کام کے لیے وقت نکالنے والا بنایا، ورنہ ڈھیروں لوگ پڑھیں جو چاہ کر بھی نہیں کر پا رہے ہیں، چاہ کر بھی اٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں، چاہ کر بھی دین نہیں سیکھ پا رہے ہیں۔ تو دین کا علم حاصل کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کو اللہ پسند کرتا ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی کا فرمان سنن ابن حبان کی روایت ہے، حدیث نمبر 3401، سنن ابن حبان حدیث نمبر 3401، اللہ کے نبی کا فرمان، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اگر تم میں سے کسی انسان کے ساتھ اللہ رب العالمین بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، دین کا علم عطا کر دیتا ہے، دین کا علم سیکھنے اور سکھانے والا بنا دیتا ہے، دین سیکھنے اور سکھانے پر محنت کرنے والا بنا دیتا ہے۔ یعنی خود آپ کا دل ہوگا میں سیکھوں، خود آپ کا دل ہوگا میں محنت کروں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسپیشل بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پسند فرما لیا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اس کو دین کا علم حاصل کرنے والا بنا دیتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین دین کے راستے کو آسان بنا دیتا ہے۔ 9ویں فضیلت اور اہمیت، دین کا علم حاصل کرنے والے نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ دین کا علم حاصل کرنے والے نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3641، دین کا علم حاصل کرنے والے انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3641 میں بول رہا ہوں، اب صرف غور کیجئے یہ علم کتنی فضیلتیں دلوا رہا ہے آپ کو، یہ علم کون سا مقام اور مرتبہ دلا رہا ہے آپ کو۔ وارث ہوتے ہیں، وارث کس چیز کے ہوتے ہیں؟ جیسے باپ کا انتقال ہوا، باپ نے بنگلہ چھوڑا، بیٹا وارث بن گیا، باپ نے پیسہ چھوڑا، بیٹا وارث بن گیا، باپ نے بینک بیلنس سونا چاندی چھوڑا، بیٹا وارث بن گیا۔ تو بے اولاد وارث کس چیز کی بنتی ہے؟ پراپرٹی کی۔ پر آپ دیکھیے دین کا علم حاصل کرنے والوں کا مقام کتنا اوپر ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولکن ورثوا العلم، اگر کوئی انسان علم حاصل کر رہا ہے تو وہ انبیاء کا وارث بن جاتا ہے، کیونکہ انبیاء اپنی وراثت میں دینار درہم پیسہ نہیں چھوڑتے، انبیاء اپنی وراثت کے اندر علم چھوڑتے ہیں۔ یہ قرآن جو اللہ کے نبی نے چھوڑا یہ ان کی وراثت ہے، یہ حدیثیں جو اللہ کے نبی نے چھوڑی یہ ان کی وراثت ہے۔ اب اگر کوئی اسے حاصل کر رہا ہے گویا کہ وہ نبی کا وارث بن گیا۔ کس کا وارث؟ نبی کا وارث، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث، کہ جن کی وراثت کی تو ہمیں تڑپ ہونا چاہیے کہ ہم ان کے وارث بن جائیں، کیونکہ ہمارے ماں باپ کے اگر ہم وارث بن بھی جائیں تو دولت کتنی بھی ختم ہو جاتی ہے، پر اگر نبی کے وارث بن گئے تو وہ دولت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ وہ دولت تو پھیلانے سے بڑھے گی، کم ہونے کی بجائے بڑھ جائے گی۔ تو اگر کوئی انسان دین کا علم حاصل کرتا ہے وہ نبیوں کا وارث بن جاتا ہے، نبیوں کی وراثت اس کے پاس آ جاتی ہے، یقیناً یہ اپنے آپ میں بہت بڑی فضیلت ہے۔ 10ویں فضیلت، دینی علم کا حاصل کرنا رشک والا عمل ہے، پراؤڈ فیل کرنے والا عمل ہے، کہ آپ اپنے آپ میں رشک محسوس کریں، اچھائی محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کا علم دے دیا۔ رشک کا عمل ہے، جیسے ہوتا ہے نا کبھی ہم کسی کو دیکھتے ہیں اسمارٹنیس کو تو رشک آتا ہے کاش میں بھی ایسا ہوتا، کسی کے پیسے کو تو لگتا ہے کاش میں بھی ایسا ہوتا، کسی کے رتبے کو تو لگتا ہے کاش میں بھی ایسا ہوتا،
یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا مقام اور مرتبہ بتا رہے ہیں. ارشاد فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنتین. حسد، رشک، کہ تم دیکھ کر سوچو کہ کاش تمہارے پاس بھی آ جائے، وہ جائز کہاں پر ہے؟ ایسے عالم کو دیکھو، ایسے علم والے کو دیکھو کہ دیکھ کر تمہارے اندر یہ طلب آ جائے کہ میں بھی اس کے جیسا علم سیکھوں گا، میں بھی اس کے جیسا عالم بنوں گا، میں بھی اس کے جیسا دین پھیلانے والا بنوں گا، میں بھی اس کے جیسا دین کی تعلیم بتانے والا بنوں گا. صحیح بخاری حدیث نمبر 73. صحیح بخاری حدیث نمبر 73 کہ رشک والا عمل ہے دین کا علم. کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اگر کسی کو علم دیا ہے تو اس پر رشک کیا جا سکتا ہے کہ کاش اللہ مجھے بھی ایسا علم دے تو میں بھی اس جیسا محنت کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر لوں. بڑا بہترین عمل ہے دین کا علم. دین کا علم حاصل کرنا رشک والا عمل ہے، دین کی تعلیمات کو حاصل کرنا. پوائنٹ نمبر 11، انبیاء کا عمل ہے. انبیاء کا عمل ہے علم دین سیکھنا اور سکھانا. کس کا عمل ہے؟ انبیاء کا. چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے. انبیاء کا یہ عمل ہے دین سیکھنا اور سکھانا. کون ایسا ٹیچر، اس سے اچھا کوئی ٹیچر آپ کو ملے گا کہ انبیاء ٹیچر مل جائیں آپ کو؟ ارے یہ انبیاء کا عمل تھا دین سیکھنا اور سکھانا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ آیت نمبر 8 کے اندر ارشاد فرماتا ہے. سورہ جمعہ آیت نمبر 8 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے تمہارے درمیان ایک کو نبی بنا کر بھیجا. یعنی تمہارے درمیان اللہ کے نبی موجود تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں نبی بنا کر بھیجا. انہیں نبی بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ انہیں نبی بنانے کا مقصد یہ ہے. سورہ جمعہ آیت نمبر 2، سورہ جمعہ آیت نمبر 2 اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ان پڑھوں کے درمیان سے ایک کو نبی بنایا. اور نبی کے بنانے کا مقصد کیا تھا؟ وہ انہیں علم سکھاتے تھے، وہ انہیں تعلیم دیتے تھے، وہ انہیں دین سکھاتے تھے، وہ انہیں دین کی تعلیم دیا کرتے تھے، وہ ان کے اوپر دین کی محنتیں کیا کرتے تھے، دین کی طرف انہیں بلایا کرتے تھے، دین کی تعلیم دینے کا ان کا کام تھا. سورہ جمعہ آیت نمبر 2 میں سورہ جمعہ آیت نمبر 2 کر دیجئے گا. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ عمل بتایا کہ یہ نبیوں کا عمل ہے دین سیکھنا اور سکھانا. دین سیکھنا اور سکھانا نبیوں کا عمل ہے، انبیاء کا عمل ہے، انبیاء کا کام ہے. اور اس سے افضل میں سمجھتا ہوں دوسرا کوئی دنیا کا کام ہو ہی نہیں سکتا. سب سے افضل کام اگر دنیا کے اندر کوئی ہے تو وہ انبیاءوں کا کام، اور انبیاء کا کام تھا دین سیکھنا اور سکھانا. اس لیے حقیر مت سمجھو، یہ مت سوچو کہ میرا بیٹا حافظ عالم بن کر کیا کر لے گا. ارے اگر وہ یہ علم سیکھ رہا ہے تو وہ انبیاء کے راستے پر ہے، انبیاء کے طریقے پر ہے، انبیاء کا وارث بن رہا ہے. اور اس سے افضل دنیا کے اندر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. 12ویں فضیلت اور اہمیت، علم حاصل کرنے والوں پر اللہ رحمت اور سکون نازل کرتا ہے. علم حاصل کرنے والوں پر اللہ رب العالمین رحمت اور سکون نازل کرتا ہے. مسند احمد حدیث نمبر 9772. مسند احمد حدیث نمبر 9772. دین کا علم حاصل کرنے والوں پر اللہ رب العالمین رحمت اور سکون نازل کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ابھی آپ لوگ اپنے اپنے موبائلز کو آن کر کے، جیسے ابھی پہلے ہوتا تھا مسجد کے اندر یہ چیزیں ہوتی تھی، کلاسز میں ہوتی تھی، ابھی آپ موبائل لے کر بیٹھے ہو، اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہو، دین کی تدریس اور کلاس کے اندر بیٹھے ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہو ایسے ہی بیٹھے ہو؟ اس حدیث کو سنو کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی. ما قعد قوم یذکرون اللہ الا حفت بہم الملائکہ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَهُمُ الرَّحْمَةُ. کہ جب کوئی قوم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھتی ہے، جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ہم اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں. جب کوئی قوم اللہ کے ذکر کی مجلس میں بیٹھتی ہے نا، تو فضیلت کیا ہے؟ فرشتے انہیں ڈھانک لیتے ہیں، ان پر سکون نازل کیا جاتا ہے، ان پر رحمت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت اللہ رب العالمین نے اس دین کے علم کی بتا دی کہ اگر کوئی انسان دین کا علم حاصل کرنے کے اس مجلس کے اندر بیٹھتا ہے، فرشتے انہیں ڈھانک لیتے ہیں،
سکون ان پر نازل کیا جاتا ہے، رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، اور اپنے خاص بندوں کے پاس اللہ رب العالمین ان کا ذکر کرتا ہے، اپنے خاص بندوں کے پاس اللہ رب العالمین ان کا ذکر کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ رب العالمین انہیں اپنا پسندیدہ بنا لیتا ہے، اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ کی مجلس میں اللہ کی رحمت میں آ جانا، سکون میں آ جانا، امن میں آ جانا، اس سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ اس سے بڑا اللہ رب العالمین کا احسان کیا ہوگا کہ آپ 45 منٹ جب تک 40 منٹ 30 منٹ جب تک کلاس میں بیٹھے ہیں آپ اللہ کے انعام پر ہیں، آپ اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام کے اوپر ہیں، آپ اللہ رب العالمین کی احسان کے اندر ہیں، اللہ رب العالمین آپ پر اپنا انعام اور کرم نازل کر رہا ہے، سکون نازل کر رہا ہے، اپنے پسندیدہ بندوں میں آپ کا نام لے رہا ہے۔ اس سے افضل اور کیا ہوگا؟ اس سے افضل چیز اور کیا ہوگی؟ اس کے بعد بھی اگر کوئی دین کا علم حاصل نہ کر پائے تو بتائیے بد نصیب ہے نا وہ، جو دور ہے اس علم سے وہ بد نصیب ہے نا کہ وہ اتنی ساری فضیلتوں کو حاصل نہیں کر پا رہا ہے۔ اس میں ساتھ ساتھ ایک پوائنٹ میں اس میں لکھوا کر صرف پوائنٹس میں بتاؤں گا، دلیلیں اس کی نہیں بتاؤں گا کہ جہالت کے نقصان کیا ہے۔ یہ تو علم کے میں نے فائدے بتا دیے آپ کو، علم کی فضیلتیں بتا دی، پر اس کے اپوزٹ میں جہالت کے نقصان کیا ہیں، کیونکہ علم کا اپوزٹ ہوتا ہے جہالت۔ تو جہالت کے نقصان کیا ہے بھائی؟ اگر نہیں حاصل کریں گے تو کیا نقصان ہو جائے گا؟ تو نقصان بھی آپ لکھ لیجئے۔ سب سے پہلے ایمان کی کمزوری، وہ آٹومیٹک صحیح بات ہے، جیسے جتنی چیزیں میں نے آپ کو ادھر فائدے میں بتائی اس کا اپوزٹ کر لیجئے تو نقصان ہو جائے گا۔ جس کے پاس دین کا علم نہیں اس کے ایمان میں کمزوری ہوتی ہے، اسی لیے آپ دیکھیے شرک بھی کر لیتا ہے، بدعت بھی کر لیتا ہے، کفر بھی کر لیتا ہے، یہاں بھی مانگتا ہے وہاں بھی مانگتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا ایمان ہی کمزور ہو جاتا ہے، ایمان کی کمزوری۔ دوسرا گناہوں کی زیادتی، کیونکہ جب اللہ کو جانے گا تو گناہوں سے دور ہوگا، جب اللہ کو جانے گا ہی نہیں، دین سیکھے گا ہی نہیں، تو گناہ میں زیادتی ہو جائے گی، گناہوں کی زیادتی ہو جائے گی۔ تیسری چیز دشمنوں کا ڈر، جس کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، پر جس کے اندر جہالت بھری ہوتی ہے دین کی وہ کیا کرتا ہے؟ دشمنوں سے ڈرتا ہے، اس سے اللہ پر یقین اور توکل ہی نہیں ہوتا ہے۔ چوتھی چیز ذہنی پریشانی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اللہ کے ذکر کرنے والے کے دلوں کو اللہ سکون دے دیتا ہے۔ اب جو دین کے علم سے دور ہوتا ہے اللہ اس کے ذہنی پریشانی میں ڈال دیتا ہے، جسمانی پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے، وہ ہمیشہ پریشانی کے اندر رہتا ہے، ہمیشہ بحران کے اندر رہتا ہے۔ یہ نقصان ہے دین کے علم کے دوری سے۔ پانچویں چیز اللہ سے دوری، کیونکہ آپ دیکھیے گا خود اپنے آپ اوپر آپ اپلائی کر کے دیکھیے گا، جتنا جتنا آپ پڑھیں گے نا اتنا اتنا آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، اور جتنا آپ کم پڑھیں گے، دین کے علم سے دور ہوں گے، اتنے آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے چلے جائیں گے، تو اللہ سے دوری آ جاتی ہے۔ اس کے بعد چھٹی اور آخری چیز دنیا اور آخرت کی ذلت، دنیا اور آخرت کی ذلت۔ جو دین کا علم نہیں رکھتا وہ دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں تو یقیناً ذلیل ہونا ہی ہے، کیونکہ وہاں عزت ہے علم والے کی، وہاں عزت ہے اللہ تعالیٰ کا دین پڑھنے پڑھانے والوں کی، جتنا جیسے جب اللہ موقع دے پڑھنے والوں کی، اور جو بالکل دین ہی کو چھوڑ دے اس کے لیے کیا عزت رہے گی، کیا مقام رہے گا، کیا مرتبہ رہے گا۔ تو آج کے اس ٹاپک کے اندر میں صرف چاہتا تھا کہ آپ کو اس علم کے قریب لایا جائے، آپ کے ذہن میں وہ فضیلتیں آ جائیں کہ اگر ہم یہ سب پڑھیں گے تو اس کا فائدہ ہمیں کیا ملے گا۔ اس مقصد سے میں نے آج آپ کے سامنے علم کی اہمیت کا ٹاپک لیا، اور اینڈ میں آپ کو جہالت کے کچھ نقصان بھی بتائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان تمام باتوں کو سن کر ہمیں دین کے لیے اور زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے کہنے اور سننے کو اللہ قبول فرمائے، ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔